عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے کا پیغام، بولے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری سے نہ ڈرا ہوں نہ گھبرایا ہوں، اگر ڈرا ہوا ہوتا تو 9 مئی کے سانحے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ نہ کرتا۔ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لے، دیکھ لیں ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیا ریفرنس 23 نومبر کو چیف جسٹس کے ریمارکس پر بنایا گیا، یہ سب کچھ صرف چیف جسٹس کی ایکسٹینشن اور 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ کے پی حکومت کے معاملات پر انہوں نے کہا کہ عاطف خان اور جنید خان کو پیغام ہے کہ وہ معاملے کو عوام میں نہ لے کر جائیں، اینٹی کرپشن کمیٹی سے ملیں، زلفی بخاری سے رابطے کے لیے فون کی ضرورت نہیں، میں شیر افضل مروت سے ملنے کے لیے تیار ہوں، وہ جب بھی آئے۔ عمران خان کے اڈیالہ جیل میں مبینہ سہولت کاری کے الزام میں حراست میں لیے گئے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ظفر اقبال کو رہا کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ظفر اقبال کو 13 اگست کو پوچھ گچھ کے لیے تحویل میں لیا گیا تھا اور وہ گزشتہ رات اڈیالہ کے قریب اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ 9 مئی کیسز میں سابق خاتون اول بشرا بی بی کو عدالت پیش نہ کیا گیا۔ ایس پی اڈیالہ جیل نے عدالت سے سیکیورٹی وجوہات پر معذرت کر لی۔ دوسری جانب راولپنڈی اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کی سماعت، تفتیشی افسر عمر ندیم کا بیان پر چھٹی مرتبہ بھی جرح مکمل نہ ہو سکی۔ وکلاء صفائی نے آج کی سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر جرح مکمل کرنے کی ہدایات کرتے ہوئے سماعت 21 اگست تک ملتوی کر دی۔ عمران خان سازش کے سرغنہ اور فیض حمید سہولت کار تھے، ثاقب نثار ہو یا جو بھی، فیض حمید کی گرفتاری کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس۔ عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ لطیف کھوسہ کو جھوٹ اور بہتان والی باتیں زیب نہیں دیتی۔ لطیف کھوسہ نے سرینا عیسیٰ کے بارے میں جو کہا وہ انہیں زیب نہیں دیتا۔ پی ٹی آئی نے جو مہم شروع کی ہے بتا دوں یہ کامیاب نہیں ہوگی۔ شیر افضل مروت کی طویل عرصے بعد اڈیالہ جیل میں قید عمران خان سے ملاقات ہو گئی۔ شیر افضل مروت نے پارٹی سے اختلافات ختم ہونے کا اعلان کر دیا، بولے آج 3 ماہ بعد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی، میں نے ہاتھ ملایا اور بانی پی ٹی آئی نے گلے لگایا، 2 طرفہ گلے شکووں کا تبادلہ ہوا۔ شیر افضل مروت نے بتایا کہ بیرسٹر گوہر کے سامنے 22 اگست کے جلسے سے متعلق ذمہ داری سونپی گئی ہے، جلسے جلوسوں کی پلاننگ میں کروں گا، کوئی 9 مئی ہوا تو اس کی ذمہ داری لوں گا۔ پارٹی سے اختلافات عمران خان کے کہنے پر ختم کر رہا ہوں، مجھے صرف بانی پی ٹی آئی ہی نکال سکتے ہیں۔ پارٹی رہنماؤں کے متعلق دیے گئے ریمارکس پر معذرت خواہ ہوں۔ برطرف صوبائی وزیر شکیل خان اور وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کے درمیان واٹس ایپ گروپ میں شدید کلامی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اور شکیل خان نے ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات لگائے۔ شکیل خان نے وزیر اعلیٰ کو با اختیار نہ ہونے کا طعنہ بھی دیا۔ دیگر وزراء اور اراکین اسمبلی کی مداخلت پر دونوں نے واٹس ایپ گروپ سے میسیجز ڈیلیٹ کر دیے، جبکہ شکیل خان کا گڈ گورننس کمیٹی کو تحریری جواب بھی سامنے آ گیا، جس میں وزیر اعلیٰ علی امین پر 20 کروڑ روپے لینے کا الزام لگایا گیا۔ پاکستان میں ایک اور وبا کا خدشہ، بیرون ملک سے آنے والوں کے حوالے سے اہم ہدایات جاری۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے قومی صحت ڈاکٹر ملک مختار احمد نے ایک نیوز بریفنگ میں بتایا کہ ملک میں فی الحال منکی پاکس نامی وبا کے حوالے سے کوئی ایمرجنسی صورتحال نہیں ہے۔ یہ وبا 99% قابل علاج ہے۔ بیرون ملک سے آنے والوں میں علامات دیکھیں تو انہیں الگ کر دیں، جبکہ منکی پاکس کے عالمی خطرات کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، ہدایات جاری۔ مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش، مونسون کے نئے اسپیل کے دوران مختلف حادثات میں 4 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے، جبکہ محکمہ موسمیات نے مزید موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ پنجاب کے شہر فیصل آباد میں فیکٹری کے کمرے کی چھت گرنے سے 3 مزدور جاں بحق ہوئے، جبکہ سندھ کے شہر خیرپور میں کرنٹ لگنے سے سیپکو کا ملازم جاں بحق ہو گیا۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ردیم کے اعزاز میں گورنر ہاؤس لاہور میں تقریب۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر خان نے قومی ہیرو کو پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے پر 20 لاکھ کا چیک اور گاڑی تحفے میں دے دی۔ کوچ سلمان اقبال بٹ کے لیے بھی انعامی چیک دیا گیا۔ ارشد ندیم نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اپنے ملک کے لیے مزید نئی کامیابیاں سمیٹوں گا۔